یہ ہجری کی بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے گئے تھے، واپسی آ رہے تھے۔ یہ وہی غزوہ تھا جس میں کل ذکر ہوا اس کا حارث بن ضرار کا، جو مسلمان ہو گیا تھا، اور کل کے صورت میں اس کا تذکرہ بھی آیا تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، مسلمانوں کی ماں تھی، ان کے والد تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ مسلمان ان کے خلاف غزوہ بنی مستلق میں گئے تھے۔ اس غزوے میں مسلمان بھی تھے، کچھ منافقین بھی تھے، ساتھ جاتے تھے یہ لوگ، اور اس میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی ساتھ تھا۔ واپسی جب غزوے سے ہو رہی تھی تو راستے میں ایک جگہ ایک مہاجر اور ایک انصاری صحابی آپس میں کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، ان کی تلخ کلامی سی ہو گئی تو بات چلی گئی مہاجر اور انصار کی طرف۔ جب اس طرح بات چلی، اسی شخص نے، عبداللہ بن ابی نے کوشش کی کہ ان کو لڑائیں آپس میں، اور یہ فوراً آ کر آ گیا اور اس انصاری صحابی سے کہنے لگا، دیکھا یہ وہ لوگ تھے جو مکہ سے آئے تھے، ان کے پاس گھر نہیں تھے، ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں تھی، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ہم نے انہیں سب کچھ دیا، آج یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ اس نے یہ بھڑکانے کی کوشش کی اور کہا کہ ابھی تم چپ ہو جاؤ، ہمیں جانے دو، واپس مدینہ جائیں گے تو ہم سب جتنے بھی ہیں نا مدینہ والے، ہم مل کر، ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم مل کر ان نعوذ باللہ لفظ استعمال کے ان ذلیلوں کو نکالیں گے مدینہ سے۔ اس نے کوشش کی کہ یہ جو دو آدمیوں کے آپس میں تھوڑی سی بات ہوئی ہے، یہ بات قومیتوں کی طرف چلی جائے، قومیت میں چلی جائے اور قومی تعصب پیدا ہو جائے۔ یہ اس منافق کا یہ کام تھا۔ یہ بات سن لی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر حضور کو بتا دیا۔ حضور نے کہا، کس نے کہا؟ عبداللہ بن ابی نے کہا۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا کہ تم نے ایسی باتیں کیوں کی ہیں؟ تو اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی، میں نے تو نہیں کی، میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، قسمیں کھائیں بڑی بڑی۔ حضور نے حضرت زید سے کہا کہ شاید تمہارے سننے میں غلطی ہو گئی ہو، اس طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کچھ اور کہا ہوگا، تم نے غلط سن لیا۔ حضرت زید بھی تھوڑے سے شرمندہ ہوئے، لیکن کہا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے اس آدمی نے اپنے منہ سے یہ بات کہی ہے۔ خیر واپس جب جانے لگے، مدینہ سے ابھی پہنچا نہیں تھے، مدینہ سے باہر ہی تھے کہ اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتا دیا کہ اس آدمی نے یہ باتیں کی تھیں۔ حضرت زید بیچارہ ویسے پریشان ہو رہا ہے، اس نے جو بات کہ آپ کو بتائی بالکل صحیح بتائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا بھی کہ تم نے یہ باتیں کی تھیں، تم مکر گئے۔ خیر حضور خاموش ہو گئے، سفر تھا، بھی چل رہا تھا۔ اس اثناء میں کچھ لوگوں نے عبداللہ بن ابی سے کہا کہ بھئی تم نے جو باتیں کہی تھیں وہ باتیں حضور کو پتہ چل گئی ہیں، تم جاؤ ان سے معافی مانگ لو، تمہیں معافی مل جائے گی۔ اس نے کہا چھوڑو، میں نہیں مانگتا۔ ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ پکے صحابی تھے، مسلمان تھے۔ انہیں بھی اس بات کا پتہ چلا کہ میرے والد نے یہ کہا ہے کہ ہم ان مکہ والے ذلیلوں کو نکالیں گے، اور نعوذ باللہ اس میں تو حضور بھی آ گئے، کیسے یہ نکالے؟ جب مدینہ پہنچنے لگے، مدینہ سے ابھی باہر تھے، تو اس نے اپنے والد کی سواری کو پکڑا اور کھڑا ہو گیا راستے میں، اور کہا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، آپ میرے والد ہیں، ٹھیک ہے میرے والد ہیں، لیکن آپ پہلے معافی مانگیں گے اور یہ اقرار کریں گے کہ یہ ہم مکہ سے جتنے لوگ آئے ہیں یہ سب عزت والے ہیں، اور جو ان کے مخالفین ہیں وہ ذلیل ہیں۔ یہ بات آپ کہیں گے تو میں آپ کو جانے دوں گا، ورنہ میں نہیں جانے دوں گا، میں جانے ہی نہیں دوں گا۔ اس سے پہلے یہ شخص، یہ جو حضرت عبداللہ تھے صحابی، یہ حضور کے پاس آئے اور معافی بھی مانگی تھی، یا رسول اللہ میرے والد نے اس طرح باتیں کی، آپ کو پتہ ہے میرے والد کس نوعیت کے آدمی ہیں، اگر آپ ناراض ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اسے قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے کہہ دیں، میں اپنے والد کو خود قتل کر دیتا ہوں، لیکن اگر آپ کسی اور کے ذریعے اس کو قتل کروائیں گے تو پھر یہ فتنہ بن جائے گا، اس طرح کہ کوئی آدمی میرے والد کو قتل کرے گا تو کل کو ظاہر ہے میرے جب سامنے آئے گا تو مجھے بھی ظاہر ہے وہ بات تو یاد آئے گی کہ اس آدمی نے میرے والد کو قتل کیا، تو میرے دل میں بھی کچھ برے خیالات پیدا ہوں گے۔ اگر قتل کرنا ہے تو آپ مجھے بتا دیں، میں کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ہم نے نہیں قتل کرنا ایسے۔ تو یہ گئے، انہیں اپنے والد کی سواری کو پکڑ لیا، کہا میں تمہیں مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا، یہیں باہر رہو گے، اندر جانے نہیں دوں گا جب تک آپ یہ قرار نہیں کرو گے کہ ہاں میں نے یہ کہا ہے اور میں معافی بھی مانگتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ یہ سب عزت والے ہیں، میں ذلت میں ذلیل ہوں۔ اس سے یہ جملے کہلوائے اپنے والد سے اور پھر اس کو چھوڑا۔ حضور نے کہا بھی کہ چھوڑ دو، آنے دو، ایسے کوئی بات نہیں، تمہارے والد ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں اس کو ایسے نہیں چھوڑوں گا، یہ کہیں گے تب چھوڑوں گا۔ پھر ان کو اندر آنے دیا تھا۔ پھر جب ان کے موت کا واقعہ ہوا تھا، جب حضور کے پاس حضرت عبداللہ ان کے بیٹے آئے تھے کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں، حضور نے کرتا دے دیا تھا، یہ تفصیلی واقعہ پہلے گزر گیا تھا۔